مجھے یہ بتائیں کہ پھر ایک ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں اگر انٹرسٹ ریٹ نیچے کریں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، اس کا ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ بزنسز کی امپورٹس بڑھے گی، امپورٹس بڑھے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، اور پھر امپورٹس بڑھے گی تو ڈالر جائے گا، ڈالر اوپر جائے گا تو پھر ساتھ ہی ہماری فوڈ کموڈٹی امپورٹڈ جو جس کو فیوریٹ فریز ہے امپورٹڈ انفلیشن وہ بڑھ جائے گی، تو ہر چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور دیکھیں اس کو ہم نے سپریس کیا تو سارا ڈیفیسٹ بھی نیچے آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ ان حالات کے اندر اور جس طرح یہ اب اگر لیٹ سے 1-2% پوائنٹس نیچے آ جاتا ہے 3% ہوپ فلی، کیا پھر آپ کو پھر دوبارہ ایک ڈالر کی اسپائک نظر آتی ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ پرابلمس شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیے مالک، جب بھی ڈالر کو آپ نے بہت عرصے تک ایک نمبر پہ رکھا ہے نا تو اس کے بعد اسپائک تو آتی ہے۔ 60 روپے تھا، اس سے 80 گیا، 80 تھا اس کے 100 گیا، 100 تھا اس کے بعد 150 200 گیا۔ اب 280 پہ اگر آہستہ آہستہ اس کو چلنے دیں تو 8-9% روپے کا ڈی ویلیویشن ہونا چاہیے سال کا، بیکاز آف دا ڈفرینشیل ان انفلیشن۔ اگر آپ روک کے رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، تو وہ تو ایک اسپائک تو آئے گی اگر آپ روک کے رکھیں۔ روک کے نہیں رکھتے، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، اللہ نے چاہا تو اس کو مارکیٹ میں فلوٹ کرنے دیں گے، ایک بات ہو گئی۔ لیکن جس دن یہ بجلی کے سیکٹر سے اپنی جان چھڑوا لیں گے اور یہ لوگوں کو بیچ دیں گے بجلی کی کمپنیاں اور اس کو وگرسلی ریگولیٹ کر لیں گے، آئی تھنک کہ یہ ساری کاسٹ بجلی کی جو ہے نا وہ 15 روپے یونٹ کم ہو جائے گی ان سم ٹائم۔ اور اس وقت جو ہے وہ ایشیا کے اندر ایز اے پرسنٹیج آف ہاؤس ہولڈ انکم پاکستان کی بجلی سب سے مہنگی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ دیکھیں گے کہ کم ہو جائے گی، لیکن پرائیویٹائزیشن کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیے مجھے اب یہ اس دن میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو شکیل درانی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ آئی پی پیز لگے اس وقت 2500 سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں ہونی چاہیے تھی، میگا واٹ سے زیادہ، اور پھر پتہ نہیں 27,000 لگا دی بیکاز ایوری واز انٹرسٹنگ، سارے پاورفل لوگ بیچ میں جم گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب یہ آئی پی پیز کو اندھیرے دور کر رہی تھی اس وقت آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی PMLN کی، تو یہ 2700 پہ رکنا چاہیے تھا، اور ایکچولی جو انہوں نے کھلی بندر بانٹ کی ہے اس نے تباہ کیا اس ملک کو۔ دیکھیے 3 جو بکی بلو کی حویلی لگے ہیں، 2 حکومت پاکستان کے، ایک پنجاب حکومت کا، وہ تو بالکل لگنے چاہیے تھے، اس کے بغیر بجلی فل فور نہیں آتی، اور LNG پہ بجلی آنی تھی، اس کے سارا انفراسٹرکچر لگا تھا، وہ ایک دم ٹھیک لگے ہیں۔ ساہیوال کا کول پلانٹ شاید ساہیوال میں نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن وہ کول پلانٹ لگنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو پنجاب میں کرنا تھا کہ پنجاب میں ہوگا تو ہم جلدی کروا لیں گے۔ جو پورٹ قاسم کا ہے وہ بھی یو کین سورٹ آف سے مے بی ناٹ، بٹ یہ جو ہبکا لگا تھا وہ بالکل نہیں لگنا چاہیے تھا، 1320 میگا واٹ ہبکا بالکل نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اس کے بہت سارے بیوروکریٹس اور بہت سارے منسٹرز نے بشمول یونس دھاگا صاحب، بشمول فواد حسن فواد صاحب، بشمول شاہد عباسی صاحب اس کو اپوز کر رہے تھے کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے کیپیسٹی کی، لیکن چائنا کا بھی بڑا پریشر تھا کہ اس کو لگاؤ، کیونکہ اس میں سے آدھا جو تھا وہ ارلی ہارویسٹ میں تھا، آدھا پرائورٹی میں تھا، تو وہ ارلی ہارویسٹ کرنا ضروری تھا، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ وہ لگاؤ، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر آپ اس کو ایک تھوڑا میکرو سینس میں دیکھیں الیکٹورل سائیکل سے ہٹ کے، تو جب آپ نے بکی بلو کی حویلی لگا دیے تھے تو اتنی بجلی ہو گئی تھی کہ پھر آپ کو امپورٹڈ کول پہ نہیں لگانے چاہیے تھے اور یہ لوکل کول پہ لگاتے۔ اگر یہ تھر کول میں لگتا، اور جیسے تھر کی مائنیں بڑی ہوتی ہیں اور زیادہ مائننگ کرتے ہیں کول کی، تو وہ کول کی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے، اور لیکن اس وقت اگر یہ $50 سے $25 $15 ایسی کچھ ہو جاتی تھی۔ وہ یہ کہ آپ نے یہ امپورٹڈ کول پہ لگایا اور وہی سر منڈواتے اولے پڑے کہ جب یہ کووڈ ختم ہوا تو اس کے بعد یہ جو کول تھی وہ کول $150 کی ہو گئی، اور پھر جو جس قسم کی ڈیل کری ہے تو منشا صاحب اور جو لکی سیمنٹ والے جو ہیں وہ سستا کول لیتے ہیں، اور جو چائنیز کمپنیاں وہ ان کو تھوڑا مہنگا کول ملتا ہے، گورنمنٹ ان کو تھوڑا مہنگا پیسے دیتی ہے اس کول کے، تو بہت سارے اس میں مسائل ہیں، لیکن یہ امپورٹڈ کول پہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بکی بلو کی حویلی واز فائن۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، یہ بجلی کی جتنی ان ایفیشنسیز ہیں، جتنی چوری ہے، جتنے لاسز ہیں، وہ کسی سے قابو نہیں ہو رہے، اور وہ ہر باری ہر ہفتے ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں ہر مہینے آپ اور میں ہم اس کو بھرتے ہیں، عام آدمی اس کو بھرتا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اب جناب 86 ارب کے کتنا 68 کے 86 بلین مسنگ دا فگر آپ یہ لگا رہے ہیں، اور اکوپمنٹ کے اوپر جو اسیسمنٹ اکوپمنٹ ہے، اکوپمنٹ مجھے یاد ہے پہلے بھی لگا تھا کہ جی ہر گریڈ کے اندر کتنا انفلو ہے کتنا آؤٹ فلو ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہاں سے چوری ہو رہی سب کچھ۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اکوپمنٹ لگ رہے ہیں، 5 بلین ایک اور ایفیشنسی سسٹم کے اوپر ہو رہا ہے، مطلب 100 ارب کے قریب دوبارہ اس نظام پہ لگ رہا ہے جو ہر سال 500-600 ارب کا ٹیکہ لگا رہا ہے آلریڈی
پیور انکمپٹنس، تھیفٹ اور چوری کے اوپر. یہ کس قسم کی پروڈنٹ پالیسیز ہیں؟ میں آپ کو ابھی بھی مالک ایک بات بتا دوں. دیکھیں ایز اے سیاستدان اور اگر یہ پرائیویٹائز کرنے میں سیریس ہیں تو پھر 100 ارب کے کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بات بھی اچھا سوال ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں. دیکھیں جب سیاستدان کو یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار ہم اتنے غریب ملک ہیں کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے، ہم زیرو افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت ٹارگٹ کیا تھا کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. اب لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے آپ کو 30,000 میگا واٹ گرمی میں چاہیے، جون میں، مئی میں 32,000 میگا واٹ. جب 32,000 میگا واٹ جون میں لگتا ہے اور دسمبر میں آپ صرف 9,000 میگا واٹ بیچتے ہیں، تو آپ 22,000 میگا واٹ بند مشین لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جس کا آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں. تو اس سے آپ کی ساری بجلی مہنگی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف یہ کیپیسٹی کاسٹ نہیں ہے. آئی تھنک دس از رانگ، کیونکہ 1400 ارب روپے تو فائنانس منسٹری دے گی اس سال پاور سیکٹر کو. It is more than capacity payment. It is the theft. It is the transmission distribution losses. It is inefficiencies. اور آپ دیکھیں غلطی کیا ہو رہی ہے. اس وقت بھی جو داسو ڈیم بن رہا ہے اس کے اندر ہم بجلی لگا رہے ہیں. بجلی بالکل نہیں لگانی چاہیے اس میں، وہ بہت مہنگی بجلی بنے گی. آپ کو داسو ڈیم بنانا ہے بالکل ضرور بنائیے، واٹر ریزروائر کی بہت ضرورت ہے، لیکن سوری دیامر بھاشا، لیکن اس کے اندر آپ پانی جمع کر کے رکھیں، اس کے اندر آپ بجلی نہ لگائیں. $100 ملین خرچ کریں گے تو اس میں آپ بجلی کا پروویژن رکھ سکتے ہیں کہ بعد میں کبھی ضرورت پڑی تو آپ بجلی کے جنریٹرز لگا دیں، لیکن ابھی نہیں لگانے چاہیے. لیکن ہم پھر غلطی کر رہے ہیں. ہم پھر واپس ابھی گوادر میں تو چلو ٹھیک ہے ایک کول کا پلانٹ لگا رہے ہیں، لیکن اور جگہ پہ ابھی بھی لگا رہے ہیں. تو اب تو روک دو خدا کا واسطہ ہے اور بجلی لگانے کا. اور ابھی بھی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کا سسٹم صحیح نہیں ہے. سندھ کے اندر جو ونڈ پاور یہ بتائیں، جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہیبٹس ہماری خرچنے کی ہیبٹس نہیں بدلی، ہم اپنی پالیسی مسٹیک سیکھنے سے آری نظر آ رہے ہیں، یا ہم ڈھیٹ ہو گئے کہ ہم وہی غلطی بار بار کر رہے ہیں. ہمارے بجٹ 8,500 ارب کے ڈیفر سے شروع ہوتا ہے اور وہ انسینٹیوز ہم نے نہیں دیے. اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں لایا جو آنا چاہیے. ہمیں اس طرح انیشیٹوز ینگ یوتھ پاپولیشن کے نہیں مل رہے. آئی ٹی کے اندر بجائے سے کہ ہم انیشیٹوز دیں، ہم لیپ ٹاپس کو بھی، کمپیوٹروں پہ بھی 10% ٹیکس لگا رہے ہیں. تعلیم کی آپ بات کرتے ہیں، بچوں کی پینسلوں پہ ٹیکس اور ربرز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، بچوں کے دودھ پہ لگا رہے ہیں. یہ سب چیزیں اگر اس طرح ہیں اور کوئی چیز نہیں بدل رہی تو کس طرح پھر آپ منی بجٹ نہیں آئے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ٹینیبل ہی نہیں ہے ڈاکیومنٹ. آپ کے خیال سے کہ منی بجٹ ان سب چیزوں کو ایڈریس کر دے گا؟ نہیں، لیکن وہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ اور ہارش ہو جائے گا نا. یہ تو جب تو پھر دعا کرو نہ آئے، منی بجٹ آئے گا تو اور ٹیکس دینا پڑے گا. آئی نو، لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر میں آپ سے آج پوچھوں کہ یہ جو ساری چیزیں ٹیبل پہ آپ کے سامنے پڑی ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے 2-4 مہینے ڈاؤن دا روڈ ایک منی بجٹ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انیویٹیبل ہے، ضرور آئے گا؟ دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسا بجٹ نہیں آیا بشمول میرے بجٹ کے جس میں نیا ٹیکس نہ لگا. یہ بات تو ماننے کی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، 1 ارب سے زیادہ کے ٹیکسز لگے. منی بجٹ اگر آئے گا بھی نا، فرسٹ آف آل دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بجٹ اسی صورت اسی شیپ میں پاس ہوگا جس شیپ میں آج ہے. آئی تھنک کہ تھوڑے بہت چینجز کرنے انیویٹیبل ہوں گے، جس ایز پیپل ول پوائنٹ آؤٹ تھنگس ٹو دا فائنانس منسٹر اینڈ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ ادرس کہ یار بہت آپ نے مثال کے طور پر میں نے جو آج پڑھا ہے، جو میں سمجھاؤں کہ اگر ایک فیکٹری ہے اس کو نیا مشین دینا ہے تو اس کو کمشنر انکم ٹیکس سے پرمیشن لینی ہے کہ اس کو ہم انسٹال کر سکتے ہیں نئے مشین کو. دس از مائنڈ باگلنگ کہ آپ کمشنر انکم ٹیکس کو یہ پاور دے رہے ہیں کہ ایک فیکٹری اونر جا کے پوچھے گا کہ میں ایک نیا مشین انسٹال کر لوں یا اس کو ان انسٹال کر لوں. دس از آئی مین یہ اس قسم کا ڈسکریشن پاکستان میں نہیں دینا چاہیے. اب اس کی کیا لاجک ہے پتا نہیں. مطلب if I want to set up a new biscuit plant in my factory, I mean, so do I know more about this? پیسے میرے ہیں، ٹیکنالوجی میری ہے، بزنس میرا ہے، اور میں کمشنر انکم ٹیکس سے کیوں پوچھوں گا کہ بھائی مجھے نیا بسکٹ مشین کی ضرورت ہے؟ اس کو کیا پتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس جو تھا، کچھ لوگوں کو ایگزمپشن مل جاتا ہے جن کا بہت ایڈوانس ٹیکس ہوتا تھا، تو وہ 5% کی جگہ 0 ہو جاتا تھا. اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ کمشنر انکم ٹیکس سے پوچھیں گے کہ وہ 5 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے، 3 یا 2. اگین آپ اس کو ڈسکریشن دے رہے ہیں. یا تو آپ ایک فارمولا دے دیں تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ فارمولا آپ کا 5 کی جگہ 3 بنتا ہے یا 3 کی جگہ 4 بنتا ہے. لیکن اگر آپ یہ ڈسکریشن دے رہے ہیں پاکستانی انکم ٹیکس افسران کو تو یہ بہت بری بات ہے. تو کچھ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ان کے نوٹس میں لائی جائیں گی تو وہ میرے خیال سے اورنگزیب صاحب اس کو چینج کر دیں گے. ڈاکٹر بفر اسماعیل، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، آپ نے باتیں دیکھی، وہ کہتے ہیں انگریزی میں the devil lies in details. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں
ویسے ویسے ڈیٹیلز ہمارے سامنے اور یہ ایسی مسخہ خیز باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. لیکن کیا کمال ملک ہے. زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تنخواہیں دینے کے لیے قرض اتارنے کے لیے نیا قرض لینا پڑتا ہے, تنخواہیں پینشنیں ڈالنے کے لیے قرض اتار کرنا پڑتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم 75 بلین دے رہے ہیں MNS کو, اور خرچے 1 بلین پہلے بھی دیا تھا, 75 بلین اور خرچے, صوبوں میں کوئی 400-500 بلین اور نکل جائے گا. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گنگا بہہ رہی ہے جہاں سے سب لوٹ لو, ہاتھ بچا لو. اور دوسری طرف ہم یہاں پہ بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, ہم بچوں کی اسٹیشنری پہ پینسلز, ربرز, شارپنرز, ان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. جس ملک میں ہم کہتے ہیں کہ 7% یوتھ ہے, بڑی ٹیلنٹڈ ہے, انیشیٹو ہے وہ, لیکن اگر وہ کمپیوٹر لینے جائے تو اس کے اوپر اس کو ٹیکس لگا رہے ہیں. اور جن پہ ٹیکس لگنا چاہیے ریٹیلرز, ان کو وہی ود ہولڈنگ, اسی چکر میں ان کو ہم نے فلیٹ ٹیکس نہیں لگایا. ہم نے جتنا یہ نان فائلر والی اسکیم کے اندر ہے, ہم نے صرف مہنگا کر دیا جرم کرنا. جرم ختم کرنے کی ہم ابھی بھی تیاری کرنے پہ تیار نہیں ہیں. یہ کانٹرڈکشنز ہیں. ایسے واقعی وہ کہتے تھے نا فائنانس منسٹر صاحب کہ جی خیرات سے ہوٹل چل سکتے ہیں, آپ کے مدرسے چل سکتے ہیں, آپ کے ہسپتال چل سکتے ہیں, ملک نہیں چل سکتا. ڈپلیشیس پالیسی سے بھی ایک اکنامک پالیٹی نہیں چل سکتی. اب بھی وقت ہے, ہمیں سیریس اپنی پرائرٹیز کرنی چاہیے, ری پرائرٹائز کریں, اور یہ نمبر فجنگ کے بجائے لوگوں کا بھی سوچیں. اگر آپ نے سیریس ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈسکوز ہم پرائیویٹ کرنے میں سیریس ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ 100 ارب آپ پہلے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں سیریس. اگر آپ کہتے ہیں کہ خود آپ کا انرجی منسٹر ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں 700-800 ارب چوری ہو رہا ہے اور یہ کرپشن ہے اور سب کچھ ہے, پھر انہی لوگوں کے اوپر آپ نے انسینٹیوز دے رہے ہیں. جس سرکاری ملازم نے اگر ڈیلیور نہیں کر رہا, ان کی اب تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں, وہاں پہ آپ انفلیشن کا ریالٹی دے دیتے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ سیریسلی ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں اور جامع منصوبہ بنائیں, ورنہ اس ہر چیز کا جو نقصان ہے وہ ان کو پولیٹیکل فرنٹ پہ ہی دینا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.